بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا واقعہ۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آج 3 ساون ہے اور آج ہی کے دن یعنی 3 ساون 4 ہجری کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت پیدائش کیسے ہوئی تھی؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پیدائش کے وقت کیا کیا واقعات رہنما ہوئے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو گود میں اٹھا کر کیا فرمایا تھا؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت پر فرشتوں کو لے کر آ رہے تھے تو ایک فرشتہ فدرس جو کہ زمین پر پہلے سے ہی موجود تھا، اس نے ایسا کیوں کہا کہ مجھے بھی امام حسین علیہ السلام کے پاس لے چلو؟ اور وہ فرشتہ پہلے سے ہی زمین پر کیا کر رہا تھا؟ تو پیارے دوستو، حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیدائش اور ولادت کا پورا واقعہ تفصیل سے آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں لبیک یا حسین ضرور لکھنا نہ بھولیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام سے منقول معتبر روایت میں آیا ہے، جب امام حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسما سے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ۔ تو اسما حضرت امام حسین علیہ السلام کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور لائیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی گود میں لیا، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا، حق تعالیٰ آپ کو سلام کہہ رہا ہے اور فرماتا ہے علی علیہ السلام سے تمہاری نسبت ایسی ہے جیسے ہارون علیہ السلام کی نسبت موسیٰ علیہ السلام سے ہے، بس اس بیٹے کا نام ہارون علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے کے نام پر صبیر رکھو، جس کا عربی میں معنی حسین ہوتا ہے۔ تو رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کا بوسہ دیا اور رو کر فرمایا، اے میرے بیٹے، ایک بڑی مصیبت تیرے انتظار میں ہے۔ پھر فرمایا، خدایا اس کو قتل کرنے والوں پر لعنت کر۔ پھر اسما کی طرح متوجہ ہو کر فرمایا، یہ بات حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو نہ بتانا۔ جب 7واں دن ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسما سے فرمایا، میرے بیٹے کو لاؤ۔ اسما نے امام حسین علیہ السلام کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائیں۔ امام حسین علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیاہ اور سفید دمبے سے ان کا عقیقہ کیا اور پھر اس دمبے کی ایک ران دائی کو دی۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر کے بال اتارے اور ان سر کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی کا صدقہ کیا، اور نیز خلوق پودا جو ایک خوشبودار پودا ہوتا ہے کے پتے امام حسین علیہ السلام کے سر پر ملے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے، امام حسین علیہ السلام کو گود میں لیا اور فرمایا، اے ابا عبداللہ، آپ کا قتل ہونا مجھ پر بہت سخت ہے۔ تو اس کے بعد اسما نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری والدین آپ پر قربان ہو، یہ کیسی بات ہے کہ پہلے دن بھی کہی اور آج بھی اس کی تکرار فرما رہے ہیں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسما، بنی امیہ کے ستم کاروں اور کافروں کا ایک گروہ میرے بیٹے کو قتل کرے گا اور خدا ان لوگوں کو میری شفاعت سے محروم کر دے گا۔ اس کو جو شخص قتل کرے گا، جو میرے دین میں رکھنا ڈالے گا اور خدا کا منکر ہو جائے گا،
پھر فرمایا خدایا میں تجھ سے سوالی ہوں کہ میرے ان دونوں بیٹوں کے لیے وہی کچھ عطا کرنا جو ابراہیم علیہ السلام اپنی جریت حق میں چاہتے تھے۔ خداوند ان کو دوست رکھ اور ہر اس شخص کو دوست رکھ جو ان کو دوست رکھتا ہے، اور اس پر لعنت کر اس شخص پر جو ان کو دشمن سمجھے۔ ابن سحر آسو نے روایت کی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے وقت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بیمار ہو گئیں اور دودھ کی کمی لاحق ہوئی تو رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت آپ علیہ السلام کے منہ میں دی اور اسی سے دودھ جاری ہوا جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے پیا۔ بعض مورخین نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان امام حسین علیہ السلام کے منہ میں دی اور زبان کو چوسنے سے غذا حاصل ہوئی، اور پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے 40 دن تک امام حسین علیہ السلام کو رزق اور غذا ملتی رہی، اور آپ علیہ السلام کا گوشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوشت سے بنا۔ پیارے دوستو، حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا حضرت امام حسین علیہ السلام نے نہ تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا اور نہ کسی اور کا، بلکہ حضرت امام حسین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا جاتا اور حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگشت مبارک حضرت امام حسین علیہ السلام کے منہ میں رکھ دیتے اور امام حسین چوستے تھے، اور یہ چوسنا 2 یا 3 بار ہی کافی تھا۔ اس طریقے سے حضرت امام حسین علیہ السلام کا خون اور گوشت بنتا رہا۔ اور آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں، کوئی بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے علاوہ ایسا نہیں پیدا ہوا جو 6 ماہ کا پیدا ہوا اور زندہ رہا ہو۔ دوستو، اب بات کرتے اس فرشتے کی، یعنی فدرس فرشتے کی تصریر کی معتبر تحریر کتاب کامل الجیارات میں ابن قلیہ نے ایک حدیث امام صادق علیہ السلام سے یوں نقل فرمائی ہے، جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو حق تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ 1000 فرشتے لے کر زمین پر جاؤ اور میری اور اپنی طرف سے رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک دو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام کے اترنے کا مقام ایک جزیرہ تھا جو دریا کے اندر تھا۔ اس جزیرے میں خدرست نامی ایک فرشتہ تھا کہ جو عرش کے اٹھانے والوں میں سے تھا۔ خدا نے اس کو ایک کام کے لیے بھیجا اور اس نے سستی کی تو اس کے پر ٹوٹ گئے اور اس جزیرے میں گر گیا۔ اس نے 600 سال تک خدا کی عبادت کی، حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ خدرست نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا خدائے پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نعمت عطا فرمائی ہے اور مجھے مبارکباد دینے کے لیے ان کے پاس بھیجا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں۔ تو اس فرشتے یعنی خدرست نے عرض کیا اے جبرائیل علیہ السلام، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، شاید رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام خدرست فرشتے کو اپنے ساتھ لائیں۔ جب رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو خدرست کو باہر ٹھہرایا اور جبرائیل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور خدا اور اپنی طرف سے مبارکباد پیش کی، پھر خدرست کا حال سنایا تو رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی خدرست کو لے آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام اسے لائے تو خدرست نے اپنی داستان سنائی۔ پیغمبر اکرم آخر جمع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی اور فرمایا اپنے ٹوٹے ہوئے پروں کو اس مولود کے ساتھ مسح کرو اور اپنے مقام پر چلے جاؤ۔ حضرت جعفر صادق
علیہ السلام فرماتے ہیں، خدرست نے اپنے سویستہ بال امام حسین علیہ السلام سے مس کیے اور وہ صحیح و سالم ہو گیا اور ہوا میں آسمان کی طرف پرواز کرنے لگا۔ تو اس نے یہ جملے کہیں، یا رسول اللہ، یہ حتمی ہے کہ آپ کی امت مولود کو قتل کرے گی۔ میں اس مولود کو اپنے اوپر احسان کی وجہ سے خود پر لازمی کرتا ہوں کہ ہر زائرین کی زیارت کو ان تک پہنچاؤں گا اور ہر سلام کرنے والے شخص کا سلام ان تک پہنچاؤں گا اور جو شخص ان کو مبارکباد دے گا وہ ان تک پہنچاؤں گا۔